أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے علماء نے لکھا کہ ماں بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار کرتے ہیں. اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. جیسے ماں بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے، بیٹا ماما سے روٹھا نہیں کرتے، ماما سے دور نہیں ہوا کرتے. لگتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بندوں کو اسی طرح سمجھا رہے ہیں، اے بندو اپنے پروردگار سے روٹھا نہیں کرتے، اس سے دور نہیں جایا کرتے. آؤ پروردگار کا در کھلا ہے. حقیقت بات تو یہ ہے جو رب کریم کے دروازے سے پیٹھ پھیر کے جاتا، آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا اس بندے کی پشت میں ایک لات لگوائی دی جاتی اور اس کے لیے دروازے کو بند کر دیا جاتا. او بدبخت میرے دروازے کو پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے، اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. مگر اللہ رب العزت ایسا تو نہیں کرتے، دروازہ کھلا رکھتے ہیں، بندے کو چاہتے ہیں کہ میرے در پر آئے. بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک نوجوان جس نے ساری زندگی شیطانی شہوانی نفسانی کاموں میں گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، نوکری نہ رہی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا، اولاد تھی نہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی. اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا رہتا ہے. تو وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ جمال ہے نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے. اس کو رشتہ دار بھی کہتا ہے اے بوڑھے تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے. اس نے بھی دھکا دے دیا تو اس وقت وہ بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب ہانپتا ہوا کانپتا ہوا چلتا ہوا سوچتا ہے کہاں جاؤں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، محبت کرنے والی بیوی نہیں، اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں. اس وقت تجھے خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں. اب یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے اللہ رب العزت اسے تانے نہیں دیتے. جب جوانی تھی تجھے مسجد اس وقت کیوں نہ یاد آئی؟ جب مال تھا تجھے مسجد کیوں نہ یاد آئی؟ جب حسن و جمال تھا کیوں مسجد یاد نہ آئی؟ اب تیرے پاس ہے کیا؟ جسم پہ بوٹی نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تمہیں میرے پاس آنے کا وقت آیا. اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو بھی کوئی تانا نہیں دیتے. جب وہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے زندگی میں احساس تو کر لیا کوئی تیرا پروردگار ہے، کوئی تو تیرا ہے جسے تو اپنا کہہ سکتا ہے. اے میرے بندے آ، ایک بالشت آئے گا، میری رحمت تیری طرف 2 بالشت چلے گی. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو چل کے آئے گا میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی. اس اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں جو اپنے بندے کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں. اے کریم آقا آپ کتنا محبت کرنے والے پروردگار ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے کیے، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا. اس حصے کی وجہ سے آپس میں تم محبتیں دیکھتے ہو. 999 حصے رحمت قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوگی. اب اگر ماں کو کہا جائے تیرے بچے کو تکلیف دیتے ہیں تو ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی. مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ علقمہ رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، روح قبض نہیں ہو رہی. نبی علیہ السلام بلال اور صہیب کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے. پتہ چلا کسی وجہ سے ماں ناراض ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی والدہ کو کہا آپ بچے سے راضی ہو جائیں. وہ کہنے لگی میں ہرگز نہیں ہوں گی.
میرا دل بہت خفا ہے۔ جب ماں نے انکار کر دیا، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ۔ چنانچہ وہ گئے، لکڑیاں لے کر آئے، ڈھیر لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا اس کو ہم آگ لگائیں گے، جب خوب آگ جلے گی تو ہم علقمہ کو اس کے اندر ڈال دیں گے۔ بوڑھی عورت کو پتہ چلا، پوچھنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے معاف نہیں کرو گی، اس نے جہنم کی آگ میں بھی تو جا کر جلنا ہے، ہم اسے یہیں آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ماں نے دیکھا کہ معاملہ سیریس ہے، کہتی ہے اچھا میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ ماں بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت کا بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ سوال آئے پھر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو دھوتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا خامد ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اسے دوسرے کمرے میں بچے کو رونے کی آواز آتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بچے کے پاس کوئی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اس کی ماں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسی ماں ہے، پاس بھی ہے پھر بچہ رو رہا ہے، اسے بتاؤ کہ ماں ہی تو رلا رہی ہے۔ وہ حیران ہوگا ماں رلا رہی ہے؟ جواب ملے گا ہاں بچے نے نجاست کر دی تھی، نجاست میں لتھڑ گیا تھا، ماں اسے صاف کر رہی ہے، نئے کپڑے پہنا رہی ہے، اور بچہ اس وجہ سے نہانے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو یہ بچے کا رونا ماں کی سختی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، یا ماں کی دشمنی کی وجہ سے نہیں، ماں کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ماں برداشت نہیں کرتی اس کے بچے سے بو آئے، اس کے بچے کے کپڑے میلے ہوں، وقتی رونے کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن بچے کو نہلا کے صاف کپڑے پہناتی ہے، پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ انسان کا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے گناہ کر لیتا ہے، اس کا باطن نجس ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی نجاست اس کو باطنی طور پر ناپاک کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی نجاست کو پسند نہیں فرماتے، وہ خود بھی پاک ہیں، انہیں پاک بندہ اچھا لگتا ہے، لہذا کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی بندے پر بھیج دیتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد بندے کی میل کچیل کو اتارنا ہوتا ہے، بندے کو پاک صاف کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اس طرح بیماری سے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ یہ بیماریاں بھی رحمت کی شکل میں آ جاتی ہیں، بندے کو دھونے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں۔ لہذا اگر کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں میں پڑا رہا اور پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے خطا کی، مجھے چاہیے میں اپنے رب کو مناؤں، تو موت سے پہلے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ آئے اپنے رب کو منا لے تاکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک دروازے کے قریب جب پہنچا میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، ایک ماں اپنے 8-9 سال کے بچے پر خفا ہو رہی تھی، ناراض ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی تو ڈھیٹ بن گیا، ضدی بن گیا، میری کوئی بات نہیں مانتا، کام چور بن گیا، کوئی کام نہیں کرتا، اور کہہ رہی تھی اگر تم نے میری بات نہیں ماننی دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ غصے میں ماں نے جو بچے کو دھکا دیا، وہ بچہ گھر کے دروازے سے باہر آ گرا، ماں نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں
میں اس بچے کو دیکھنے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر وہ بچہ روتا رہا، پھر بالآخر وہ اٹھا. آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اس نے گلی کے ایک کونے پہ جانا شروع کیا، حتیٰ کہ جب کونے پر پہنچا وہاں جا کر پھر کھڑا ہو گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو. پھر آہستہ قدموں سے واپس آیا، اپنے گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گیا. تھکا ہوا تھا، سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا، دیکھا تو بچہ دروازے پر ہی لیٹا ہوا ہے. ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. پھر وہ کہنے لگی، جاتا کیوں نہیں، چلا جا یہاں سے. اگر تو نے میری بات نہیں ماننی تو میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. جب ماں نے اسے پھر ڈانٹا، بچے کی آنکھ کھلی، وہ کھڑا ہوا، آنکھوں میں سے پھر آنسو آ گئے. کہنے لگا، امی جب آپ نے مجھے دھکا دے دیا تھا میں نے سوچ لیا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. امی میں نے سوچا تھا میں کسی کا نوکر بن جاؤں گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، مجھے رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی. اور یہ سوچ کر امی میں گلی کے موڑ تک پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے خیال آیا مجھے روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، ٹھکانہ بھی ملے گا، لیکن امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں وہ محبت مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. یہ سوچ کے میں واپس آ گیا. امی آپ ناراض ہو تو بھی آپ کا بیٹا، معاف کر دے تو بھی آپ کا بیٹا. جب بچے نے یہ بات کی ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو سینے سے لگایا. میرے بیٹے اگر تو یہ سمجھتا ہے جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں وہ دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا. میرا دروازہ کھلا ہے، آ جا گھر میں زندگی گزار لے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے، الہی عبدک العاصی یتاکا، اللہ آپ کا گنہگار بندہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو تو یہ بات سجتی ہے. وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ مجھے دھکا دے دیں تو پھر میرے لیے کون ہے جو مجھ پر رحم کرنے والا ہو. عجیب بات ہے، دنیا کی روٹی کا سوال کرنے والا کسی دروازے سے خالی چلا جائے اس کو کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں. دوسرے دروازے پہ چلا جائے گا، نہ ملی تیسرے دروازے پہ چلا جائے گا. مگر معاملہ تو انسان کا ہے. اگر وہ اللہ رب العزت کے دروازے پر آیا اور یہ دروازہ نہ کھلا، اب اس کے لیے دوسرا کوئی دروازہ نہیں. جو اللہ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے. ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو سوچیں اور اپنے گناہوں پر نظر ڈال کر آج کی اس محفل میں یہ فیصلہ کریں، اے کریم آج تک ہم اپنے زندگی غفلت میں گزارتے رہے، نمازوں میں سستی ہوتی رہی، پردے میں کوتاہی ہوتی رہی، زبان سے دوسروں کی غیبت ہوتی رہی، بہتان بازی ہوتی رہی. اے اللہ آج ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا، ہم آج کے بعد ایک نیک عورت بن کر زندگی گزاریں گی. اے اللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گی. اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے کسی دروازے پہ آ جائیں لوگ تو قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں. عورت چل کے آ گئی ہے. اگر دنیا دار انسان عورت کے آنے کا اتنا لحاظ کرتا ہے، ذرا عورتیں سوچیں آج وہ اپنے گھروں سے چل کے اللہ کے اس گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہیں. اے مولا ہم آپ کو منانا چاہتی ہیں. اللہ ہم اپنے دل کے غم کس کو سنائیں؟ آپ ہی تو سینوں کے بھید جاننے والے ہیں. اللہ ہمارے حال پر ترس کھا لیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. جب اس طرح ہم سچی توبہ کریں گے یقیناً اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. آئندہ ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.